بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا اسلام پہنچے. مجھے زندگی میں 2 دفعہ چک پڑی، اور لفظ تو چھوٹا سا ہے چک، لیکن اللہ معاف کرے آپ کو لگ پتہ جاتا ہے. پہلی دفعہ جب میں اس حادثے کا شکار ہوا تو ہم حرم سے اپنے ہوٹل آ رہے تھے، اور مسئلہ میں ہمارا ہوٹل تھا. والد صاحب اور والدہ بھی میرے ساتھ تھے، اور جب ہم کمرے میں پہنچے تو ایک دم سے اتنی شدید پین اٹھی کہ آئی واز انیبل ٹو موو، یعنی آلموسٹ جیسے بندہ دوہرا ہو جاتا ہے. چارپائی پہ میں سیدھا ہو کے لیٹ نہیں پایا، تو اس پہ ایسے منہ کے بل گرا، اور باقی جو میرا دھڑ تھا وہ نیچے تھا. ایسی بے بسی تھی اور اتنی سخت تکلیف تھی، اور کوئی اس کا حل نظر نہیں آ رہا تھا، نہ وہاں کوئی قریب ڈاکٹر، نہ کوئی قریب ہاسپٹل. تو میرے والد محترم فٹافٹ باہر گئے، ہوٹل کے مینیجر سے ملے، اور وہاں ایک بنگالی لڑکا تھا، وہ آیا اور اس نے آ کے میرے کمر کی مالش کی، تھوڑا مجھے تھیراپی دی، اور الحمدللہ کوئی 1-2 گھنٹے کے بعد میں اس قابل ہو گیا کہ اٹھ کے کھڑا ہوا. اگلے 2-3 روز میں اتنا محتاط رہا، یعنی ایک قدم ٹھہر کے اور سنبھل کے چلتا رہا، کیونکہ وہ لمحہ یاد آتا تھا کوئی اتنی کربناک اور تکلیف دہ وہ پین تھی کہ جسے انسان کی برداشت سے باہر ہوتی. پھر کئی سال بالکل آفاقہ رہا. چند برس پہلے لاہور میں ایک روز ایسا ہوا، تو تب ایک آصف صاحب تھے فزیو تھراپسٹ، ان سے رابطہ کیا. وہ بہت کمال نوجوان تھا، اپنے کام سے محبت رکھنے والا، اپنے کام کو دل و جان سے چاہنے والا. اس نے کہا کہ سر تھیراپی آپ کی میں کرتا ہوں، پر اس میں کچھ وقت لگے گا، اگر مجھے اجازت دیں تو میں نے ایک نیا علم سیکھا ہے، وہ آکوپنکچر کا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ فزیو تھراپی پڑھ رہے تھے تو کیا یہ وہاں سیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہاں تو ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا، پر یہ علم میں نے اضافی طور پہ اپنے شوق سے سیکھا اور چینی ماہرین سے سیکھا. انہوں نے میری اجازت کے بعد میری کمر پہ مختلف جگہوں پہ سوئیاں لگائیں، اور وہ کام جو گھنٹوں میں ہونا تھا، خاتون حضرات چند منٹوں کے بعد میں نہ صرف اٹھ کے کھڑا تھا، بلکہ یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ کبھی درد کمر میں ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو اپنے علم پہ، اپنے کام پہ مہارت ہے، اور آپ اس میں جذب ہو کے آپ نے سیکھا ہے، تو آپ ایک دنیا کی راحت کا باعث بنتے ہیں، ظاہر دعاؤں کا باعث بھی بنتے ہیں. آصف صاحب سے ہماری دوستی ہو گئی، تب بھی خاندان میں کسی کو کوئی مشکل ہوتی، تکلیف ہوتی، وہ ہمیشہ ہم ان کو کال کرتے اور وہ پہنچتے اور اپنے علم سے راحت پہنچاتے اور دعائیں لیتے. ابھی وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو گئے ہیں، اور مجھے 3 روز پہلے وہ بہت یاد آئے. ہوا یوں کہ سوتے میں یا آئی ڈونٹ نو کیا ہوا، میرے اس بازو میں بہت سخت پین شروع ہوئی، اتنی کہ جیسے انبیریبل ہوتی ہے. میں بھاگا شیخ زید گیا، اور وہاں جا کے خود ہی مجھے لگا کہ شاید کیونکہ کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہ ہو، تو وہ ECG کروایا، اور اس کے بعد جو ٹیسٹ ویسٹ لیے انہوں نے پین کلر دیے، واپس آ گیا، پر درد اپنی جگہ پہ موجود رہی. اس کے بعد اگلے مرحلے میں اگلے روز پھر منصورہ ہاسپٹل، یہ الخدمت منصورہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے جو منصورہ کے اندر واقع ہے، اور یونیورسٹی آف لاہور کا یہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے. سو دونوں اداروں کا مل کے ایک یہ وینچر ہے. تو وہاں تھیراپی کے لیے جس تھراپسٹ کے پاس گئے، وہاں ان کے اسٹوڈنٹ بھی موجود تھے، اور مختلف عمروں کے بچے تھے. اس نے ایک طالب علم نے جو فائنل ایئر کا تھا، اس نے تھیراپی کی، جس طور پہ انہوں نے مجھے ورزشیں کرائیں، کافی مجھے ریلیف محسوس ہوا. اگلے روز میں پھر گیا تو وہ نہیں ملا، نیا طالب علم تھا، اور وہ پوری کلاس وہاں موجود تھی. 2-3 بیڈ تھے، اکثر طالب علم بیڈوں پہ استراحت فرما رہے تھے، اور کوئی کونیاں رکھ کے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ لپٹا ہوا اور باتیں کر رہے ہوں. صرف 2 اسٹوڈنٹ ایسے تھے کہ جو میرے ساتھ آئے. ایک نے آ کے پوری تھیراپی کرائی، جس طرح وہ ایک ان کے پاس ہاٹ سلیکون کا ہوتا ہے، اس سے مدد سے پھر باقی ورزشیں وہ جب کروا رہے تھے. آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ آنے والے برسوں میں یہ سارے تھراپسٹ بن جائیں گے، فزیو تھراپی کے ڈاکٹر بن جائیں گے، پر جس کو سب سے زیادہ عزت اور وقت ملے گی وہ بچے ہوں گے جو اس وقت میرے ساتھ محنت کر رہے ہیں اور مشقت کر رہے ہیں. یہ ان کا چوائس تھا. وہ بھی بیٹھ کے اپنے بیڈ پہ بڑے آرام سے استراحت فرما سکتے تھے، کیونکہ ان کے ٹیچر تو دوسرے کمرے میں تھے، اور وہ وہاں کچھ دوسری بچیوں سے اور طالب علموں سے بات کر رہے تھے. تو ان کے پاس آپشن تھا کہ وہاں کھڑے ہو کر اپنی سر کی باتیں سنتے،
یا یہاں کے بستر پہ لیٹ کے وہ جتنے گھنٹے ان کے تھے ان کو اویل کر لیتے، ضائع کر دیتے، دونوں کام کیے جا سکتے تھے۔ زندگی میں ہم جب ہمیں کو موقع ملتا ہے سیکھنے کا، ہم تھیراپی میں ہوں، ہم میڈیکل میں ہوں، ہم انجینئرنگ میں ہوں، ایون جو بہت سے طالب علم ہیں جن کو بینکوں میں موقع ملتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو 3 ماہ کی انٹرنشپ لازم ہوتی تھی، تو مجھے مال روڈ پہ پیکو میں انٹرنشپ ملی۔ یہ بڑے اعزاز کی بات تھی۔ پیکو اس وقت پاکستان میں اتفاق کے بعد دوسرا بڑا سٹیل انڈسٹری کا تھا۔ لطیف صاحب اس کے سربراہ تھے اور بہت بڑا ان کا دفتر تھا۔ پر میرے ساتھ جو 2 دوسرے نوجوان تھے، 3 لڑکے، ہمیں وہاں ملی انٹرنشپ۔ میں اس وقت MPA کر رہا تھا، ماسٹر آف پبلک ایڈمنسٹریشن۔ تو پہلا دن تھا ہمارا، ہم جا کے GM سے ملے، انہوں نے کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں ہم کو بھیجا۔ پلان یہ ہوا کہ کچھ ہفتے ایک ڈپارٹمنٹ میں، کچھ دوسرے میں، کچھ تیسرے میں لگائیں گے۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ ڈپارٹمنٹ میں بعد میں جانا، پہلے میرے ساتھ آؤ۔ جب تک ہم ملاقات کر رہے تھے تب تک وہ پورے دفتر میں گھوم پھر کے اس کے بیک پہ جو دیال سنگھ مینشن کی طرف ایک کمرہ، ایک چھوٹا سا دروازہ نکل رہا تھا، وہ دیکھ چکا تھا۔ اس نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے لے کے ہم کو نکل گیا۔ اگلے کئی ہفتے یہی معمول رہا کہ وہاں جاتے اٹینڈنس لگتی، چونکہ اس کے زندگی میں ایک ہی تھا کہ ہمیں بعد میں یہاں سے انٹرنشپ کا کچھ فارم مل جائے گا، ایک سرٹیفکیٹ مل جائے گا اور ڈگری ہماری مکمل ہو جائے گی۔ 2-3 ہفتے ضائع کرنے کے بعد آئی تھاٹ کہ یار اتنا بڑا ادارہ، کل یہاں آنے کا موقع ملے نہ ملے، ان لوگوں سے واقفیت ہو یا نہ ہو، تو مجھے یہ وقت اویل کرنا چاہیے۔ تو میں GM صاحب نے مجھے جس ڈپارٹمنٹ میں بھیجا تھا، میں سیدھا وہاں گیا۔ تو انہوں نے مجھے دیکھتے کہا کہ آپ لوگوں نے تو آج سے کئی روز پہلے آنا تھا۔ تو میں خاموش رہا، پھر میں نے کہا میں اب حاضر ہوں، مجھے بتائیے۔ پھر میں نے ہفتہ وہاں گزارا، 1 ہفتہ اکاؤنٹس میں گزارا، 1 ہفتہ ان کے جو دوسرے ڈپارٹمنٹ سے وہاں گزارا۔ تو باقی دونوں دوست میرے باقاعدگی سے آتے رہے اور پچھلے دروازے سے نکلتے رہے۔ پر سچ آپ کو کہوں تو مجھے وہ ہفتہ جو ہم چور دروازے سے نکلتے رہے ہمیشہ تنگ کرتا رہا کہ اس ہفتے میں اگر میں وہاں ہوتا تو شاید کچھ اور چیزیں بہتر سیکھ لیتا۔ ہم سب کے لیے یہ بار بار موقع ملتا ہے زندگی میں سیکھنے کا۔ کوئی گھر کے جبرن نہیں سکھاتا، پر جب آپ اس چیز کو سیکھ لیتے ہو تو آپ کی خوبیوں میں وہ ایڈ ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی میں، ہنر میں وہ چیز ایڈ ہو جاتی ہے اور آپ پہلے سے سوا ہو جاتے ہو۔ سو چوائس آپ کا اپنا ہے، کوئی آپ کو جبرن نہیں سکھائے گا، کوئی مشقت نہیں کرے گا، کوئی آپ کے ساتھ آگے بڑھ کے آپ کو گھیر کے نہیں لائے گا کہ میاں سیکھو۔ جس نے جینا ہے، جس نے عزت سے جینا ہے، جس نے آگے بڑھ کے جینا ہے، وہ ہمیشہ زیادہ سیکھتا ہے، اور جو زیادہ سیکھتا ہے وہ ترقی بھی زیادہ کرتا ہے، وہ ہر دل عزیز بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ دلوں پہ راج بھی زیادہ کرتا ہے، اور وہ مسئلوں کو حل بھی زیادہ کرتا ہے۔ سو چوائس آپ کی ہے کہ زندگی میں چھوٹی جگہ پہ ہوں، بڑی جگہ پہ، چھوٹے ادارے میں ہوں یا بڑے ادارے میں، انٹرنشپ پہ ہوں یا پریکٹیکلی کسی جگہ آپ کام کرنے پہنچ جائیں، تو تب وہاں اپنے موجود استاد کو اور اپرچونٹی کو اس طرح آپ کھا جائیے جیسے ہم کھانے کا لقمہ کھاتے ہیں، بڑے مزے کے ساتھ، اور یہ لقمہ آپ کے اندر اترے گا تو آپ کی لرننگ کو، آپ کی زندگی کو بہت عمدہ بنا دے گا۔ آپ ایک دم سے اپنے کلاس کے سارے لوگوں سے آگے نکل جاؤ گے لرننگ میں، اور یہ لرننگ آپ کی زندگی میں حسن بن کے چمکتی ہے اور آپ کے ہنر کو زیادہ، آپ کو ہنر مند اور ہنرور بنا دیتی ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔